أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان ہمارے ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. پتہ نہیں یہ سجاد سین آتا ہے نا، ذرا سی زبان لڑکھڑا سی جاتی ہے کبھی کبھی. ہمارے ساتھ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے صدف حسین ہیں یہاں. یقیناً ان کی خوبصورت آواز میں ہم کلام سنیں گے. پلیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے. میرے مولا علی فاطمہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ.
محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت اچھی آواز ہے. ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت کلام کا انتخاب کیا اور خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کی. مولا آپ کو اس کی جزا دے گا. جناب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ٹاپک آپ کو بتاتے ہیں. ویسے تو ہم بات کر رہے ہیں آج تشکر پہ. 29واں روزہ ہے. دیکھیے اگر کل چاند نظر آ گیا تو یہ ہے کہ عید بھی ہو سکتی ہے. آج ہماری آپ سے آخری ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہوا تو کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ کل چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی ملاقات کرواتا ہے یا نہیں کرواتا, لیکن انشاءاللہ رؤیت ہلال کمیٹی پہ بھی بالکل بالکل یہی والی بات ہے. مولویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیں کچھ تو چیزیں انہوں نے اپنے سر لے لی نا, مولویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جناب. تو آج ذرا چاند رات کی خوبصورتی پہ محسن بھائی اور علامہ صاحب بات کریں گے کہ چاند رات کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے جس کو ہم بے شک بازاروں میں اور اپنی مصروفیات میں بہت زیادہ ختم کر دیتے, لیکن یقیناً اس کی بھی کوئی فضیلت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بات حق کے پہلے بات میں واضح کروں بھائی, مولویوں سے مراد یہ کہ چاند دیکھنا واضح کرنا یہ سنت رسول ہے. اور چاند دیکھ کر آپ تو ہمارے جی لیکن آپ کی جو بات ہے نا کہ آج کا دن یہ جو 30 یا 29 دن ہوتے ہیں ان سب دنوں میں جو یہ چاند کا جو دن ہوتا ہے نا, یہ جو رات ہوتی ہے, یہ رات بہت زیادہ افضلیت کی بات. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے. اچھا حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرماتا ہے کہ اگر کوئی مزدوری کرے تو اس مزدور کو اس کا حق کیسے دینا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے, فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو رزق دے دیا جائے بالکل جو اس نے مزدوری کی ہے. تو فرمایا تو تم گواہ ہو جاؤ جنہوں نے روزہ رکھا, جنہوں نے اعتکاف کیا, جنہوں نے قرآن پڑھا, جنہوں نے پورے مہینے نماز و ریاضت کی, ان سب کو آج اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. اور ان کے وسیلے سے ان گناہگاروں کو بھی بخشتا ہے کہ جنہوں نے کمی و کوتاہی کی وجہ سے بھی کچھ روزے رکھے, کچھ نمازی پڑھی, کوئی کمی, اللہ تعالیٰ ان کو ہی بخشتا ہے. اور یہاں تک کہ جتنے مہینے میں اللہ نے گناہگار بخشے, اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمام جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو تمام کو بخش دیتا ہے. مراد کیا ہے, یہ 30 دن کا جو مہینہ ہے, 30 دن میں اللہ نے ہر رات جتنے گناہگار بخشے اس رات کی تمام جمع کر لیں. اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان تمام کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو یہ رات بڑی اہم رات. ہم اس میں بازاروں میں ٹھیک ہے آپ خوشی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو خوشی منا. تو اب یہ نعمت ہے, آپ بالکل بازاروں میں جائیں, آپ سب کچھ کریں گے. یہ رات ہے نا عبادت کی بڑی رات ہے. اس رات جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے نا, اس رات کی بڑی فضائل ہے. اچھا, اس رات کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جیسی چاند دکھا اس کے بعد عبادت تو لوگ بھول جاتے ہیں اور وہ پھر دنیاوی اس میں لگ جاتے ہیں. جس کو ہم نے 30 دن پہلے بند کیا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے ایک دم سے. مزہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے رب نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی. دین شیر وہی ہے جو جنگل میں رہ کر نہیں بلکہ بہار میں رہ کر اپنے شیر کو اپنی ذات کو دکھائے. تو اسلام وہ دین ہے جس نے کہا کہ تم جنگلوں میں نہیں چلے جاؤ بلکہ دنیا میں رہ کر دکھاؤ. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہ چاند رات کی وہ ہو. دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک مہینے محنت کی ہوتی ہے اور اس محنت کے نتیجے کا رزلٹ آنے کا امتحان کا دن ہے چاند رات. اور مفاتیح الجناح جو کہ دعاؤں کی کتابیں ہیں, اس میں بہت ساری دعائیں جو ہیں چاند رات کی اور منسوب ہیں اور ائمہ سے بھی منسوب ہیں کہ خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام جب چاند دیکھا کرتے تھے عید کا تو رمضان کا, تو اس کے بعد ایک طویل دعا ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے. اس میں رمضان کے بارے میں اور جو رمضان کے چاروں یہ تینوں عشرے گزرے ان سب کا ذکر ہوتا تھا. پھر رمضان کے روزوں کی قبولیت کی دعا سبحان اللہ تو امام نے بتائی ہے. اب اس کے بعد یہ کہ سب سے افضل یہ ہے کہ چاند اگر خود دیکھ لیتا ہے تو بہت احسن ہے, اگر نہیں نظر آتا تو اس کے بعد غسل جو ہے چاند رات کا اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اچھا جی اچھا, اس کی کوئی خاص نیت بھی ہوگی علامہ صاحب؟ اس کی بالکل نیت ہوتی ہے, جیسے جمعے کے غسل کی ایک نیت ہوتی ہے.
تو چاند رات جیسے آپ کو رویت کا پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ 2 رکعت پہلے غسل کریں کہ میں نیت کرتا ہوں غسل کی عید الفطر کے چاند کی، اور اس کے بعد غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے، اور شکرانے کے ادا کرنے کے بعد ان دعاؤں اور ان اعمال کی طرف رجوع کرے جو ہماری کتابوں میں، تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں کوئی کسی سب میں ہیں، اعمال ہیں، نمازیں ہیں. تو یہ نتیجے کے دن اگر ہم گھومنے پھرنے نکل جائیں اور عبادت کو ایک طرف رکھ دیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم خدا نہ کرے کہیں فیل تو نہیں ہو رہے ہیں. بہت خوبصورت بات کی جناب آپ نے. یہاں لوں گی میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. میں نے ہمارے ساتھ طاہر علی ماہر علی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں، اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے، لیکن ان کا کلام بھی ضرور سنیں گے. رمضان ہمارا میری اوقات نہیں ہے. میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اور سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. لاؤ مدینے کی، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لاؤ مدینے کی، لاؤ مدینے کی، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں، سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. آقا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لے، دل کو ہم مت لے، بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لے، انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لے، انوار بنائے. کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں. جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے. وہ کشتی کس طرح ڈوبے، وہ کشتی کس طرح ڈوبے کہ جس کے نا خدا تم ہو. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے. کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کا
को छुपाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। ला मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारे। वाला सलामत रखे आपको, सुभान अल्लाह। क्या बहुत आपने प्यारा। लौ लगाई है, हमारी भी लौ तजल्ली से लगाए हुए हैं जनाब। आज फर्स्ट अपनी से लेके आज तक जो बात कहती है ना, आज महसूस हुआ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। तो बात ये थी, जो लुब्बे लुबाब मैं समझी वो था एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से, कि आप जब पर्चा देने जाते हैं, इम्तिहान आपके चल रहे होते हैं और इम्तिहान के बाद आपको रिजल्ट का इंतज़ार होता है, और जब रिजल्ट आपका जिस दिन आ रहा हो और उस दिन आप छुट्टी मनाने चले जाएं, तो फिर उस रिजल्ट का फ़ायदा क्या? अगर आपको डिग्री मिल रही है, वो डिग्री जब तक आपके हाथ में नहीं आती तब तक उस डिग्री का फायदा नहीं होगा। डिग्री तो मिल जाएगी, वो रहमतुल लिल आलमीन है, उसने वादा किया है, वो तुम्हें हमारी हर खताओं को माफ भी कर देता है। हमारी एक इतने से आंसू पे वो कह रहे हैं मैं तुझे बख्श देता हूँ, लेकिन मजा तो तब है कि हम उस तरह डिग्री हासिल करें जिस तरह वो चाह रहा है। ये आम फहम लफ्जों में मैंने समझाया, अगर आप लोग इसको यकीनन एक चीज सादिया बहन ये भी देखना है कि जहाँ आपके रमज़ान ख़त्म हो रहा है और ईद आ जाती है, तो सबसे बड़ा मकसद एक ये भी रहता है कि रूटीन रमज़ानी वाला रहे, चेंज ना हो। वाह वाह, वही नमाजें रहे, वही वैसे नमाजें बिल्कुल रहे, वही इबादत रहे, वही खौफे खुदा रहे, वही झूठ ना बोला जाए, वही गीबत ना की जाए। वही नेकी करने का दिल एक महीने जिसको आपने रोका हुआ है कि नहीं नहीं रोजा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं मैं गीबत नहीं करूंगा, रोजा है, नहीं मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो ये इसको रूटीन के एक जिंदगी का हिस्सा अगर बना लिया तो ये रमजान का। आप दोनों से एक सवाल मेरा कि पता नहीं अगले साल हम में से कौन रहेगा यहाँ, मौला सबको सलामत रखे और सबके घरों पे अपनी रहमतों को इसी तरह बरसाता रहे। लेकिन जिसको ये रमज़ान नसीब हुआ और पता नहीं अगला रमज़ान उसे नसीब होता ही नहीं, तो इसका जो शुक्र अदा करना है रमज़ान का, जो तशक्कुर है, वो किस तरह किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो भाई थे, एक जो है वो फ़र्ज़ नमाज़ें बड़ी पढ़ता था और सदक़ात व खैरात करता था, एक भाई जो सदक़ात व खैरात बड़ी करता था और नमाज़ भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था। रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इन दोनों में से आला दर्जे पे कौन है? वाह। तो रसूल ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े ज़्यादा पाए, सुभान अल्लाह, जिसने रमज़ान के रोज़े ज़्यादा पाए, क्योंकि ये एक मिसल इसका रोज़ा अगर छूट जाए तो बंदा पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, इस रोज़े की बरकत और अहमियत को नहीं समझ सकता, नहीं पा ही नहीं सकता। यानी कि इसकी रूहानी तस्कीन के अलावा जो अल्लाह ताला ने जो सवाब रखा है, वो सवाब इस माह के एक रोज़े का भी अगर छूट जाए, चाहे कसदन छूटे। तो यहाँ शरई एक सवाल भी पूछती चाहूंगी कि खवातीन के कुछ आयाम ऐसे हैं जिसमें वो नहीं रख पाती रोजा, तो उसके लिए वो आगे जाके वो रोजा रखे, तो क्या जो रमजान के रोजे का सवाब है क्या उसको भी उसी तरह सवाब मिलेगा? ताला ने कहते हैं ना कि लोग कहते हैं हमारा दिन बड़ा सख्त है, देखिए बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो शरई हुजूर जो अल्लाह ताला ने फिक्री तौर पर रखा है, तो उनको तो अजर मिलना है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, लफ्ज़ मुस्टंडे भी मैं इस्तेमाल कर लूं, ऐसे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप सख्त से सख्त बात को इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि वो दिल को चोट नहीं लगती। वो जो मामला ये है कि फिर भी वो रोजे नहीं रखते, खाते पीते रहते हैं। भाई खत्म हो गया सबसे। और आप बाजारों में देखें, बाजारों में वो उधर जूस पी रहा है, उधर चाय पी रहा है। और भाई अल्लाह से हया करो, तुम्हें रब के सामने जाना है। तुम अपने बड़े भाई के पास जाते हो तो तुम्हें हया आती है, रब के सामने जाओ तो फिर क्या होगा? पूछना चाह रहे कुछ जी? हाँ, सहरी भी, इफ्तारी में भी भाई सब मौजूद होंगे। वो जिन जिन के रोजे नहीं होंगे वो सब सहरी में भी होंगे और इफ्तारी में भी होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम सहरी सवाब की नियत से भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करें। वो सहरी और शहरी दोनों कर रहे हैं। सवाब सहरी में बरकत है, ये सुन्नत का माना। लेकिन जो फर्ज आप उसको छोड़ दें, मिसाल तो कि मैं वालिदैन का अदब करना फर्ज है, वो मैं ना करूं, बल्कि भाई मैं किसी को मुस्कुरा कर देख लूं, मुस्कुरा कर देखना नेकी है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि अपने वालिदैन को तुम। तो बात इतनी सी है, जो फराइज को छोड़कर मुस्तहब और सुन्नत पर जा रहा है, तो ये तो गुनाहगार वाली बात है। पहला फर्ज इम्पोर्टेंट है
اور پھر جو مستحب اور جو سب سے سنت پہلے چیزیں، نماز کا پوچھا جائے گا کیوں؟ کیونکہ فرض ہے نا، فرض ہے، اتنی سی بات. یہاں روزہ فرض ہے آپ کے چیز اوپر. ایڈ کر دوں میں، کیونکہ اگر کل عید ہو گئی جی تو کل یقیناً عید گاہوں میں بھی اور جامع مسجد میں بھی عید کی نماز ہوگی. بالکل. تو عید کی نماز کے لیے جیسے جیسے انسان قدم بڑھاتا ہے، ہر قدم پہ خدا نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی اجتماعیت کا یہ عید نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی چاند دیکھو تو فطرہ نکالو. فطرہ کیوں نکالو؟ تاکہ غربا اور مساکین بھی اچھی طرح عید منا سکیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ دونوں اپنے اپنے حساب سے کہ فطرانہ کتنا نکالنا چاہیے، کس حساب سے نکالنا، یہ بھی واضح تو ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ آج کل ہو گئی تو ہم پھر بالکل بہتر ہے کہ آپ لوگ سمجھ لیں. 120 روپے جو شرعی ابھی بنا ہے، 2 سیر گندم جو ہوتا ہے آٹا جسے کہتے ہیں، یعنی 2 کلو آٹا جو ہے اس کی جو رقم بنتی ہے وہ ایک فرد کی جو ہے، چاہے وہ فرد آدمی ہو، مرد ہو، بچہ ہو، آپ کے گھر کا چاہے نوکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو آپ ادا کریں. لیکن مقصد جو آپ کے گھر کھانا کھا رہے ہیں اس کا بالکل. اب اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ایک سانس ہے شریعت میں، اس کا بھی فطرہ دینا لازم ہے. یہ یاد رکھیے ماشاءاللہ. میں نے کہ ایک دن کا پیدا ہوا بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جیسے فقہ جعفریہ میں یہ کہ جو غذا آپ زیادہ کھا رہے ہیں نا گھر میں، جیسے چاول زیادہ کھا رہے ہیں یا گیہوں زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ فطرانہ جو ہے وہ نکالیں. اس میں ایک اور واضح کر دوں کہ ایک تو آٹے کی میں آپ کو یا گندم، لیکن جس کے جتنے مال کے حساب، کوئی جو کے حساب سے دے دے، کوئی کہتے ہیں وہ کشمش کے حساب سے دے دے، تو جو جس کے پاس صاحب کم از کم آٹے کے حساب. موسم میں ایک سوال اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے کل ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں ایک چیز ہے جو بڑی سبھی کو پتا ہے کہ شراب خانوں پر ایسے رش لگا ہوا ہوتا ہے چاند رات کا، وہ دکھتے ہی جیسے پتہ نہیں کیا بٹ رہا ہے، اور ایسی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسا رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. شراب ایسے ہی حرام ہے ہمارے مطلب، لیکن چاند رات آتے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں تو اب ہم اپنی عید اس طرح منا سکتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا بسم اللہ، بڑا اچھا سوال کیا، بڑا نقطہ والا سوال کیا. دیکھیں بات یہ، عید تو بنانا بالکل شرعی جائز ہے اور بلکہ خوشی کی بات ہے، لیکن جو شیطان کھلا ہے نا، وہ بولتا ہے آج تو اس کو میں پورا مسلمان جو بنا ہے اب اسے بالکل کفر کی طرف لے کے آنا ہے. اور یہ جو شراب یا نوشی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کا روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی نشہ کرنے والا اسے قبر میں آپ ڈالیں، 40 قدم پیچھے نہیں ہٹیں، اللہ اس کی شکل خنزیر کی بنا دیتا ہے. استغفر اللہ. تو سوچو یار تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق. اور وہ بات اتنی کہ آپ کی عقل کو یہ زائل کرنے والی شے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی عطا فرمائی، آپ اس خوشی کو شکر کے طور پہ منائیں نا، نہ کہ آپ بہک جائیں اور آپ کی پوری عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہاں شریف بھائی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میں اپنی بات بھی مکمل کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا، یعنی سرکار دو عالم نے، کہ شراب پینے والے کی شفاعت ہم نہیں کریں گے، یعنی وہ شفاعت سرکار دو عالم سے محروم رہے گا. اب مجھے بتائیے کہ نہ کہ رمضان کے مہینے میں کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ شراب خانے پہ نظر آئے کوئی مسلمان، تو یہ تو کتنی شرم کی بات. اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اب تو رمضان ختم ہو گیا، مقصد یعنی. اور شیطان نے تو وعدہ بھی یہی کیا نا، دیکھیں شہری شیطان نے تو وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور وہاں سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ چاول دینے سے بہکاؤں گا، نیکی کرنے سے بہکاؤں گا، اس کی مدد کرنے سے بہکاؤں. اس نے کہا تھا میں صراط المستقیم پہ بیٹھا. صراط المستقیم کیا نماز مثال یہ ہے، ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہو، شیطان اس کو تھوڑی بہکائے گا، بولے یار یہ تو پہلے ہی بہکا ہوا ہے، اسے بہکانا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو. بات اسی طریقے سے سمپل بات یہ ہے، وہی نا سنیما ہال میں شیطان جا کے کیا کرے گا، وہاں تو اس کے ابا آلریڈی بہکے میں ان کو کیا کرنا، ان کے چچا بیٹھے ہیں وہاں. تو میں صرف یہ بات مکمل کر دوں کہ جب مفتاح اگر اجازت دے 2 منٹ کہ وہ مسجد جامع مسجد کی طرف جاتا ہے یا عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، تو سرکار کی حدیث ہے کہ ہر قدم پہ خدا اس کے نیک دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا، خیریت پوچھتا ہے، حال احوال. یہ اجتماعیت ہے، یعنی عید الفطر ایک اجتماعیت ہے. میں نے کہا نا فطرہ نکالے چاند رات دیکھتے ہی چاند، یہ کیا ہے کہ غربا مساکین بھی عید منا سکیں. پھر آپ تیار ہو کے جائیں، مسجد کی جانب جائیں، عیدگاہ کی جانب جائیں، وہاں نماز پڑھیں، سب کے ساتھ مل کے پڑھیں، اجتماعیت ہو، سب کا حال احوال پتہ چلے. اور عید ہی کا دن تھا جس دن سرکار دو عالم جا رہے تھے مسجد میں نماز پڑھنے عید کی، اور 2 شہزادے آپ کے کاندھوں پہ سوار تھے، اور ایک زلف ایک نواسے کے ہاتھ میں تھی اور ایک زلف ایک ہاتھ میں. پھر تاریخ تبری میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حسنین کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں کہ نانا آج تو عید کا دن ہے،
سب کی سواریاں آواز نکال رہی ہیں تو سرکار آواز نکال کے بتاتے ہیں اپنے شہزادوں بے شک بے شک بے شک اب سبحان اللہ یہ زلفیں نبوت کی زلفیں ہیں شہزادے چاہیں جدھر موڑ دیں واہ 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 تو یہ تو دیکھیں نواسہ رسول ہے نا اصل میں دیکھیں عید مانے خوشیوں کے نا یہ میرے آقا تو سب کے لیے خوشی کے لیے پیغام لائیں تو وہ تو نواسے ہیں تو کیا ان کی خوشی میں نہیں مانیں گے تو بات یہ کہ اوروں کی سواری تو نعوذ باللہ من ذالک حیوان ہوا کرتے ہیں لیکن نبی کی شان دیکھیں اور معصومین کی شان دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام ان کی سواری بن جائے یہ مقام ہے ان کا جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آقا آپ کے شانوں پہ تو انہوں نے کہا یہ تو دیکھو کہ سوار کون ہے یہ مت دیکھو کہ سواری کیا ہے دیکھو کہ سوار کون ہے میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ چاند رات سے پہلے بھی آپ فطرہ دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ فطرہ جو ہوتا ہے نا یہ ہے کیا اس کی بات میں آپ گردون رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فطرہ نہ دے تو جتنے 30 دن عبادت کیے ہیں نا روزہ رکھا ہے نماز پڑھی ہے جو بھی کام کیا عبادت کا وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے یعنی رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تو اس لیے فطرہ دینا لازم ملزوم ہے مگر فقہ جعفریہ میں چاند کی رویت کے بعد نکالنا ہاں وہ یہ اچھا تو جناب یہاں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور پھر وقت ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے مختصر گفتگو کی بات کو سمیٹیں گے اور دعاؤں کی طرف چلیں گے جناب